اس دعا کے بارے میں یہ عرض کروں کہ اس دعا کے اندر ایک عجیب جاذبیت ہے. اس میں اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت آپ دیکھیں گے کہ اس کا حوالہ اس کے اندر موجود ہوگا. مثلا ابتدا ہی میں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، پھر یا رحمان ہو یا اللہ، یا رحیم ہو یا اللہ، یا ملک ہو یا اللہ. یہ پروردگار کی مختلف صفات ہیں کہ جن کا تذکرہ کر کے خدا کو مخاطب کیا جاتا ہے. اس دعا میں اتنی جاذبیت ہے کہ اگر آج کی رات کے بعد بھی ویسے بھی اگرچہ یہ آئی شب عید الفطر کے لیے ہے، مگر چونکہ اس کے اندر جاذبیت بھی ہے اور کوئی حرج نہیں اگر انسان دوسری موقعات میں بھی اس دعا کو پڑھے. اس لیے میں خاص اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، فیملیز سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں. اگر ویسے ہی کبھی اپنی فیملیز کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کبھی موقع ملے تو اس دعا کو مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دعائے توسل ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہے. اسی طرح سے مناجات امیر المومنین ہے، اس میں ایک جاذبیت ہے، یعنی اس میں ایک دل لگتا ہے اور بہت زیادہ زحمت نہیں ہوتی ہے دل کو آمادہ کرنے کے لیے. کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو اپنے آپ کو باقاعدہ آمادہ کرنا پڑتا ہے. کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کا دل ویسے ہی مائل ہو جاتا ہے. یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اور مجھے اس دعا کے حوالے سے یہ تجربہ ہے کہ میدان عرفہ میں نے کئی مرتبہ حضرت مولانا صادق حسن صاحب کو اعمال عرفہ کا اختتام اسی دعا کے اوپر کرواتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ دعا یا اللہ جو ہے تقریباً یہی دعا وہ اسے عرفات کے میدان میں جب حاجی حضرات حالت احرام میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوپہر سے لے کر غروب تک وہ مسلسل اعمال، دعا، وظائف، اورات اس میں مصروف رہتے ہیں. وہ ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے کہ جہاں بالکل ایک خاک نشینوں کے انداز میں کہ ریگستان عرفات ہے، اس کے اندر دریاں بچھا کے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور اس میں جو عرفات کے اعمال کا اختتام ہے وہ اس دعا کے اوپر عام طور پر وہ کرواتے ہیں. تو ایک عجیب لذت، ایک عجیب جاذبیت اس کے اندر انسان محسوس کرتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوری طرح انوالو ہو کر اس دعا کو پڑھیں. اس دعا کے اختتام پر ایک چھوٹا ٹکڑا ہے اور پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر ایک حصہ ہے کہ جس کو پڑھنے کی تاکید ہے. وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مومن اگر جگہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. بہرحال آخر میں آپ کو سجدے میں جانا ہے، اتنی گنجائش رکھتے ہوئے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو آگے آگے تشریف لائیں. تو پیچھے بہت سارے مومنین انتظار کر رہے ہیں تو اب وہ اگر جگہ بنا سکیں ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد محمد. تو اب اس کو جب مل کر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں جو مولانا محترم کا طریقہ ہے کہ اس میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں. اس طرح کہ جیسے ابتدا میں 3 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہم پڑھتے ہیں پھر رکیں گے اور آپ سب اس کا جواب دیں یا اللہ کہہ کر. پھر یا رحمان ہو یا اللہ یہ ہم پڑھیں گے اور آپ سب خدا کی بارگاہ میں مل کر کہیں یا اللہ. پھر جیسے یا رحیم ہو یا اللہ ہم رک جائیں گے اور پھر مل کر کہیں یا اللہ. اور اس طریقے سے اس دعا کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مومن یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا جبارو یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا باری یا اللہ یا مصور یا اللہ یا عالم یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا قریب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا
جواد یا اللہ یا اللہ یا ماجد یا اللہ یا اللہ یا منیو یا اللہ یا اللہ یا وفیو یا اللہ یا اللہ یا مولا یا اللہ یا اللہ یا قاضی یا اللہ یا اللہ یا سریو یا اللہ یا اللہ یا شدیدو یا اللہ یا اللہ یا رؤوفو یا اللہ یا اللہ یا رقیبو یا اللہ یا اللہ یا مجیدو یا اللہ یا اللہ یا حفیظو یا اللہ یا اللہ یا محیطو یا اللہ یا اللہ یا سید السادات یا اللہ یا اللہ یا اول یا اللہ یا اللہ یا آخر یا اللہ یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا اللہ یا باطن یا اللہ یا اللہ یا فاخر یا اللہ یا اللہ یا قاہر یا اللہ یا اللہ یا ربا ہو یا اللہ یا اللہ یا ربا ہو یا اللہ یا اللہ یا ربا ہو یا اللہ یا اللہ یا ودود ہو یا اللہ یا اللہ یا نور ہو یا اللہ یا اللہ یا رافع یا اللہ یا اللہ یا مانے یا اللہ یا اللہ یا دافع یا اللہ یا اللہ یا فاتح یا اللہ یا اللہ یا نفع ہو یا اللہ یا اللہ یا جلیل ہو یا اللہ یا اللہ یا جمیل ہو یا اللہ یا اللہ یا شہید ہو یا اللہ یا اللہ یا شاہد یا اللہ یا اللہ یا مغیث ہو یا اللہ یا اللہ یا حبیب ہو یا اللہ یا اللہ یا فاتر یا اللہ یا اللہ یا مطہر یا اللہ یا اللہ یا ملک ہو یا اللہ یا یا اللہ مقتدر یا اللہ یا اللہ یا قابض یا اللہ یا اللہ یا باسط یا اللہ یا اللہ یا محیی یا اللہ یا اللہ یا ممیت یا اللہ یا اللہ یا باعث یا اللہ یا اللہ یا وارث یا اللہ یا اللہ یا موتی یا اللہ یا اللہ یا مغفر یا اللہ یا اللہ یا منعم یا اللہ یا اللہ یا حق یا اللہ یا اللہ یا مبین یا اللہ یا اللہ یا طیب یا اللہ یا اللہ یا محسن یا اللہ یا اللہ یا مجمل یا اللہ یا اللہ یا مبدی یا اللہ یا اللہ یا معید یا اللہ یا اللہ یا باری یا اللہ یا اللہ یا بدیع یا اللہ یا اللہ یا ہادی یا اللہ یا اللہ یا کافی یا اللہ یا اللہ یا شافی یا اللہ یا اللہ یا علی یا اللہ یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا اللہ یا حنان یا اللہ یا اللہ یا منان یا اللہ یا اللہ یا ذل یا اللہ یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا اللہ یا عدل یا اللہ یا اللہ یا ذل المعارج یا اللہ یا اللہ یا صادق یا اللہ یا اللہ یا صدوق یا اللہ یا اللہ یا دیانو یا یا اللہ اللہ یا باقی یا اللہ یا اللہ یا باقی یا اللہ یا اللہ یا ذل جلال یا اللہ یا ذل اکرام یا اللہ یا اللہ یا محمود یا اللہ یا اللہ یا معبود یا اللہ یا اللہ یا ثانی یا اللہ یا اللہ یا معین یا یا اللہ اللہ یا مکون یا اللہ یا اللہ یا فعال یا اللہ یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا اللہ یا غفور یا اللہ
یا اللہ یا خلیلو یا اللہ یا اللہ یا شکورو یا اللہ یا اللہ یا نورو یا اللہ یا اللہ یا قدیرو یا اللہ یا اللہ یا ربا ہو 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 یا اللہ یا اللہ اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وتمن علي برضاك وتعفو عني بحلمك وتوسع علي من رزقك الحلال الطيب ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فإني عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأله غيرك يا أرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. سب سجدے میں چلے جائیں, سب سجدے میں چلے جائیں. جو دعا ابھی آخری ہم نے ٹکڑا پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور مجھ سے راضی ہو کر مجھ پر احسان فرما. تجھے تیرے حلم کا واسطہ مجھے اپنی معافی عطا فرما. اے پروردگار میں تجھ سے رزق حلال و طیب کا سوال کرتا ہوں کہ اس میں مجھے وسعت عطا فرما. مجھے رزق وہاں سے بھی عطا کر جہاں سے میں نے سوچا ہو, اور وہاں سے بھی عطا کر جہاں میرا دھیان بھی نہ گیا ہو. اے پروردگار یقیناً میں تو تیرا بندہ ہوں, تیرے سوا میرا کون ہے, تیرے سوا کون ہے کہ جس سے میں سوال کروں. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, قوت ہے تو اللہ کی جو بزرگ ہے جو عظیم ہے. اب یہ ذکر ہمیں پڑھنا ہے, اور اس ذکر کو پڑھنے سے پہلے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے, اے برکتوں کے نازل ہونے والے, نازل کرنے والے, تیرے پاس میری ساری حاجتیں پہنچ چکی ہیں مالک. ان سے میں سوال کرتا ہوں ان کے بارے میں. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے اسم کے واسطے سے جو تیرے غیب کے خزانوں میں سے تیرے پاس محفوظ ہے, تیرے مشہور اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر جو تیرے پاس محفوظ ہیں, جو تیرے عرش کی زینت ہیں. میں تجھ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اے پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. صلی علی محمد وآل. اور یہ مہمان اے پروردگار ماہ مبارک رمضان اب یہ رخصت ہو رہا ہے, ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اس مہمان کو. اے پروردگار اس ماہ رمضان کو ہم سے قبول فرما, اور ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے, ہمارا نام شامل کر لے جو اسی سال تیرے محترم گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے ہیں. ہمارے عظیم گناہوں سے درگزر فرما, اور ہمارے لیے اپنے خزانوں کو فراہم فرما. اے رحمت کرنے والے, اے رحم کرنے والے. اب سب مل کر تکرار کریں گے اسے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا منزل برکات بکا تنزلو کلو حاجت اسألک بکل اسم فی
مخزون مخزون الغیب غیب عندك عندك والاسماء والاسماء مشہورات عندك المكتوبة على سرادق عرشك عرشك ان تصلي ان تصلي على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وأن تقبل وأن تقبل مني مني شهر شهر رمضان رمضان وتكتبني تكتبني من من الوافدين إلى إلى بيتك بيتك حرام حرام وتصفح وتصفح لي لي عن الذنوب عن الذنوب العظام وتستخرج تستخرج لي لي يا رب يا رب كنوزك یا رحمانو. اپنی اپنی حاجتیں حالت سجدہ ہی میں پروردگار کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے پیش کریں. آپ کی دعائیں قبول ہیں انشاءاللہ.